تو میرے خیال میں کارٹونسٹ خدا سے بہتر ہے، کیونکہ کارٹونسٹ آپ جانتے ہیں اس کے پاس بہت سی تخلیقی بہترین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. میں کسی انسان کو نہیں جانتا جو کامل ہو. کارٹونسٹ کو چھوڑیں، کوئی نام بتائیں. جیسے ٹام اینڈ جیری میں وہاں مسئلہ تھا، لیکن کامل کیا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں ٹام اینڈ جیری میں کیا خاص ہے تفریح کے لیے؟ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹام اینڈ جیری کا موسم. بعد میں ہاں، کارٹون میں ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ٹام اینڈ جیری کامل ہے؟ پھر آپ کو بھی ویسے ہی نظر آنا چاہیے. نہیں، تو آپ ٹام اور جیری کیوں نہیں بن جاتے؟ اگر استاد سامنے نہ آئے اور آپ کو فیل کر دے تو کیا آپ مانیں گے؟ اسی لیے آپ اللہ کو انسانی سطح پر لا رہے ہیں. میں اللہ کو نہیں لا رہا، میں آپ کو انسان کی سطح پہ لا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ اصول نہیں مانتے تو آپ غیر انسانی اور غیر مہذب ہیں. یہ آپ کے الفاظ ہیں. میں قابل مطلق کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، اور اگر آپ سوال پوچھیں اور فوراً جواب چاہیں اور کوئی طالب علم بار بار بولے تو آپ کیا کریں گے؟ شاید آپ اسے کلاس سے باہر بھیج دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سوال پوچھا، میں نے بہت خاموشی سے سنا. لیکن آپ توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ بہت ہوشیار ہیں. خاموش رہیں یا کسی اور کو موقع دینا ہوگا. نہیں، آپ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. پلیز، یہ جمہوری نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ قواعد و ضوابط ہیں. اپنی جمہوریت آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، یہ گھر نہیں ہے. میں ایک استاد ہوں، میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. میرا سوال خدا کے وجود کے بارے میں ہے، اور میں غیر مسلم ہوں، میں غیر عیسائی ہوں، اور معذرت، میں مقدس بائبل، مقدس گیتا، مقدس قرآن میں کسی قسم کے خدا پر یقین نہیں رکھتا. تو ایک استاد کے طور پر آپ جانتے ہیں میں طلبہ کا امتحان اور ٹیسٹ لیتا ہوں کیونکہ میں ایک انسان ہوں. میرے پاس بہت محدود قسم کا علم ہے، لیکن آپ کے پچھلے یوٹیوب میں نے دیکھا، مجھے اس سے بہت لطف آیا. آپ نے ذکر کیا کہ خدا نے بھی امتحان اور بہت سے ٹیسٹ لیے. تو اگر آپ خدا کو ایک استاد کے طور پر مانتے ہیں اور امتحان اور ٹیسٹ لیتے ہوئے، تو میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ ہم انسانیت کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، جیسے ناانصافی، تنازع. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بہت زیادہ تشدد. تو امتحان کی قیمت پر، ٹیسٹ کی قیمت پر آپ جانتے ہیں انسانیت تکلیف اٹھا رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے، یہ میرا سوال ہے. بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے جس کے دو حصے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ایک استاد ہے اور یہ جاننے کے لیے کہ بچے کتنے اچھے ہیں انہیں ایک ٹیسٹ لینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پاس تمام علم ہے تو اسے ٹیسٹ کیوں لینا چاہیے؟ اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1. اور پوائنٹ نمبر 2، جب ہم ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں تو یہ تمام ناانصافی اور انسانوں کی تکلیف کیوں؟ صحیح. تو ایک سوال دو حصے. دو اسے جہاں تک سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہمیں ٹیسٹ سے کیوں گزرنا چاہیے؟ ٹیسٹ، جیسا کہ اللہ قرآن میں سورہ ملک باب نمبر 67 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے. اور قرآن سورہ فاطر باب 35 میں فرماتا ہے کہ جس لمحے بچہ پیدا ہوتا ہے مکمل تقدیر اس کی گردن سے لپیٹ دی جاتی ہے. خدا سب کچھ جانتا ہے تو پھر ٹیسٹ سے کیوں گزرنا؟ وجہ یہ ہے کہ خدا آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی جانتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. وہ جانتا ہے وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ اوسط ہے. سوچے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں رکھے بغیر سیدھا جہنم یا جنت میں ڈال دے. جنہیں جنت ملے گی وہ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن جسے وہ جہنم میں ڈالے گا وہ پوچھے گا آپ نے مجھے کیوں ڈالا؟ سوچے اگر آپ استاد ہیں اور 1 سال کلاس پڑھاتے رہیں، امتحان سے پہلے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طالب علم اچھا نہیں ہے، وہ فیل ہو جائے گا، یہ طالب علم فرسٹ کلاس آئے گا. صحیح. لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور ایک معمولی محدود انسان کا موازنہ کر رہے ہیں. مجھے بات مکمل کرنے دے. جی. جب ایک انسانی استاد امتحان سے پہلے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ طالب علم فیل ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ طالب علم محنتی نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن استاد سے غلطی ہو سکتی ہے. استاد امتحان سے پہلے پیش گوئی کر سکتا ہے کہ یہ طالب علم فرسٹ کلاس فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ کلاس یہ فیل ہو جائے گا. اگر استاد کہے ٹھیک ہے اب ہم امتحان نہیں لیں گے، میں اس طالب علم کو فرسٹ کلاس فرسٹ دیتا ہوں، اسے سیکنڈ کلاس اسے فیل. ظاہر ہے طالب علم اعتراض کرے گا. طالب علم کہے گا میں نے تو امتحان دیا ہی. استاد سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے امتحان لیے بغیر براہ راست آپ کو جنت میں ڈال دے یا کچھ لوگوں کو جہنم میں، تو قدرتی طور پر ہم اعتراض کریں گے، یہاں تک کہ میں بھی اعتراض کروں گا. اگر وہ مجھے جہنم میں ڈالتا ہے تو اس نے مجھے جہنم میں کیوں ڈالا؟ یہ ایک انسان کا رد عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ انسان پر بھی ثابت کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان یہ محسوس کرے کہ خدا ناانصاف ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے انصاف پہ اعتراض نہیں کرے گا،
کیونکہ قرآن کہتا ہے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے ہاتھ۔ تو وہاں اگر آپ امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ نے اچھا نہیں کیا اور استاد آپ کو فیل کر دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ استاد ناانصاف ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، اسے مستقبل کا علم ہے، لیکن وہ امتحان ہونے دیتا ہے تاکہ کوئی انسان اعتراض نہ کر سکے۔ تصور کریں کہ اگر کوئی آپ کو امتحان دیے بغیر فیل کر دے، کیا آپ اعتراض کریں گے یا نہیں؟ اسی لیے آپ جانتے ہیں مجھے اللہ پر یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ بھائی میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہوں، آخرکار آپ ایک انسان ہے، آخرکار کیا آپ اپنے گریجویشن کے امتحان میں بیٹھے تھے؟ جی میں بیٹھا تھا۔ استاد بغیر امتحان آپ کو فیل کر دے، کیا مانیں گے؟ اسی لیے آپ اللہ کو انسان کے انسانی درجے پر لا رہے ہیں۔ میں اللہ کو نہیں لا رہا، میں آپ کو ایک انسان کے درجے پر لا رہا ہوں بھائی، میں اللہ کی بات نہیں کر رہا۔ انسان اعتراض کرے گا، اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کا استاد آپ کو بیچلر کا امتحان دیے بغیر فیل کر دیتا تو کیا آپ اعتراض کرتے یا نہیں؟ جی ہاں، کیونکہ آپ ایک انسان ہے۔ تو اگر خدا آپ کو فیل کر دے اور جہنم میں ڈال دے تو کیا آپ اعتراض کریں گے؟ جی ہاں، وہ اس لیے کیونکہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ہم انسان ہیں۔ صحیح، تو یہی وجہ ہے تاکہ آپ اعتراض نہ کریں، آپ کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب، جب ہم امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں، وہاں اتنی تکلیف ہے، وہاں اتنا دکھ ہے اور بہت سی غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک امتحان ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ طلبہ کا امتحان لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ طلبہ پوری رات جاگتے ہیں، وہ بیدار رہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں یہ کس طرح کا استاد ہے، کیونکہ اسے شاید پوری رات جاگنا پڑے۔ بہت برا استاد۔ یہ ایک امتحان ہے، اور جتنا مشکل امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوگا۔ دوسری جماعت میں پڑھنا بہت آسان ہے، 10ویں جماعت بھی آسان ہے، لیکن جب آپ میڈیکل کے امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، میں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی ہے، میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں، ہمیں دن میں 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا تھا۔ یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسا استاد ہے یا امتحان کتنا مشکل ہے۔ میری زندگی عذاب بن گئی ہے، یہ ایک امتحان ہے، صلہ چاہیے تو اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے، اور ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اور قرآن میں زندگی کو گزارنے کے لیے اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن ہماری درسی کتاب ہے۔ ہر امتحان کے لیے آپ کے پاس ایک درسی کتاب ہوتی ہے۔ آپ کا نصاب کیا ہے؟ نصاب کے بغیر آپ امتحان میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ صحیح یا غلط؟ جی بالکل صحیح۔ تو یہ اس امتحان کے اصول و ضوابط ہے جس سے ہم اس دنیا میں گزر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اصول و ضوابط پہ عمل کرتے ہیں تو آپ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو واقعی اس کتاب کو جانتے ہیں یہ بالکل بھی عذاب نہیں ہے۔ میرے لیے زندگی ایک امتحان ہے، آپ کے لیے کیونکہ آپ نصاب نہیں جانتے اس لیے یہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ جس لمحے آپ نصاب جان لیتے ہیں، فرض کرے ایک ذہین شخص جو اول آتا ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اوسط درجے کے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس نصاب کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق کے احکامات پڑھیں تو یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی، یہ بہت آسان ہو جائے گی اور آپ جنت میں جانے کے نتائج سے محبت کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی شیر کو ہرن کا شکار کرتے اور اسے اپنی خوراک بناتے دیکھتے ہیں؟ تو یہ تخلیق، خدا کی تخلیق، آپ جانتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ خوش ہوتے ہیں جب ایک شیر ہرن کو مارتا ہے، اسے مار کر اپنی خوراک بناتا ہے؟ تو اس طرح کی تخلیق پر میں سوال اٹھاتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں خدا کی کیا صفت ہے، کیا فلسفہ ہے؟ بہت سے جوابات ہیں، لیکن وہ جوابات آپس میں متضاد ہیں۔ تو میرے نزدیک ایک کارٹونسٹ خدا سے بہتر ہے، کیونکہ کارٹونسٹ آپ جانتے ہیں اس کے پاس بہت سی تخلیفی اور مکمل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جی یہ میرا سوال ہے۔ بھائی نے کہا کہ ایک کارٹونسٹ خالق سے بہتر ہے کیونکہ وہ کمال پسند ہوتا ہے۔ اور کیا میں شیر کو ہرن کا شکار کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں؟ جی صحیح۔ جی ہاں۔ کسی ایک کارٹونسٹ کا نام بتائے، ایک کارٹونسٹ۔
میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، کسی ایک کارٹونسٹ کا نام بتائیں جو مکمل ہو۔ میں کسی انسان کو نہیں جانتا جو مکمل ہو، کارٹونسٹ تو دور کی بات ہے۔ وہاں بہت سے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، برائے کرم مجھے ایک کارٹونسٹ کا نام بتائیں جو مکمل ہو۔ ہمیں اب اسے نوبل انعام دینا پڑے گا۔ جیسے ٹام اینڈ جیری، وہاں مسئلہ تھا، مکمل کیا ہے؟ لیکن آخر کار ٹام اینڈ جیری میں کیا مکمل ہے؟ یہ تفریح کے لیے ہے۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹام اینڈ جیری پرفیکٹ رہے؟ بعد میں ہاں، کارٹون میں ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ٹام اینڈ جیری پرفیکٹ ہے؟ پھر آپ کو بھی ویسا ہی نظر آنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ ٹام اور جیری کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ چوہا اور بلی کیوں نہیں بن جاتے؟ جی، سوال یہ ہے کہ آپ خوش ہیں؟ یا آپ چوہا بننا چاہتا ہے؟ اگر ٹام اینڈ جیری پرفیکٹ ہے تو کیا آپ چوہا بننا پسند کریں گے؟ منحصر ہے۔ یا آپ چوہا بننا چاہتے ہیں؟ منحصر ہے۔ میں چوہا نہیں بنوں گا۔ منحصر ہے۔ ذہانت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی انسان مجھ سے کہے کہ وہ چوہا بننا چاہتا ہے تو میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے اس کی ذہنی حالت چیک کرنی پڑے گی۔ کیا آپ چوہا بننا چاہتے ہیں؟ یہ منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معائنے کے لیے جانا پڑے گا۔ تو میرا سوال یہ تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹام پرفیکٹ ہے اور جیری پرفیکٹ ہے، چوہا اور بلی پرفیکٹ ہیں، تو آپ چوہا بننا چاہتا ہے؟ اگر آپ کو اپنی غلطی کا علم ہے تو معذرت کریں اور بات ختم کریں۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو انسان یا طالب علم کو معذرت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پر اڑا رہے اور مزید بے وقوف بنے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کسی ہوش و حواس والے انسان کو نہیں جانتا جو کہے کہ وہ چوہا بننا چاہتا ہے۔ اور آپ ایک استاد ہے۔ کیا آپ چوہا بننا چاہتے ہیں؟ میں ایک انسان ہوں۔ جی، لیکن کیا آپ چوہا بننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا منحصر ہے، یہ نہیں کہ کیا منحصر ہیں۔ کیونکہ کیا منحصر؟ اگر کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اگر کوئی انسان کہے کہ وہ چوہا بننا چاہتا ہے تو میں اسے ماہر نفسیات کے پاس بھیجتا ہوں، صحیح یا غلط؟ اگر آپ کا کوئی طالب علم کہے کہ وہ چوہا بننا چاہتا ہے تو کیا آپ اسے ماہر نفسیات کے پاس نہیں بھیجیں گے؟ وہ بھی منحصر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ خوش ہیں؟ منحصر ہے۔ جی، کیا آپ خوش ہیں؟ معاف کیجیے گا۔ جی، میں حصے پہ آ رہا ہوں۔ کیا آپ خوش ہوتے ہیں جب ایک چیتا ہرن کو مارتا ہے؟ میں خوش ہوتا ہوں جب ایک چیتا ہرن کو مارتا ہے۔ جی۔ اب میرے نزدیک اگر یہی اصول ہے کہ چیتے کو کیسے جینا چاہیے تو میں نہ خوش ہوں نہ اداس۔ مجھے اندازہ ہے۔ میں نہ خوش ہوں نہ اداس کیونکہ یہ اس کی بقا ہے۔ اگر چیتا نہیں، یہ بہانہ ہے، یہ انسان کا بہانہ ہے۔ میں قادر مطلق خدا کے فلسفے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ قادر مطلق خدا ہے، لیکن آپ خوبصورت رحیم خدا کے فلسفے کو انسانی سطح پر لا رہے ہیں۔ اب یہ محدود انسانی علم کا مکمل عکس ہے۔ مجھے اس پر افسوس ہے۔ بھائی آپ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا آپ میرا جواب سنیں گے؟ جی، میں سنوں گا، تو جواب سننے کے لیے آپ کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا۔ کیونکہ یہ چیلنج ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ جب آپ نے سوال پوچھا تو کیا میں نے مداخلت کی؟ جب آپ نے سوال پوچھا تو کیا میں نے مداخلت کی؟ ٹھیک ہے، برائے کرم جاری رکھیں۔ آپ استاد ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے سب طالب علم ہیں، اور آپ کو لگتا ہے میں بھی آپ کا طالب علم ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے، جواب کا انتظار کریں گے۔ یقیناً اس کے لیے معذرت۔ تو اگر آپ اصول پر عمل نہیں کر رہے تو آپ بہت غیر انسانی ہے، آپ بہت غیر مہذب ہے۔ یہ آپ کے الفاظ نے، میں قادر مطلق کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، اور سوال پوچھے تو کیا جواب کا انتظار کریں گے؟ فرض کریں کوئی طالب علم بار بار مداخلت کرے اور آپ کو جواب نہ دینے دے، آپ کیا کہیں گے؟ اسے باہر جانے کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سوال پوچھا، میں نے بہت خاموشی سے سنا۔ لیکن آپ توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بہت ہوشیار ہیں۔ کیا آپ خاموش رہیں گے؟ ورنہ کسی اور کو موقع دینا ہوگا۔ میں بند کر رہا ہوں۔ میں بہت مہربان رہا ہوں، آپ کو 2 جملوں میں سوال پوچھنا تھا، میں نے آپ کو اجازت دی، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ مداخلت کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مداخلت کر کے آپ استاد ہیں اور میں آپ کا طالب علم ہوں؟ آپ نے سوال پوچھا، مجھے جواب مکمل کرنے دیں۔ میرے جواب ختم کرنے کے بعد اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں آپ کو موقع دوں گا۔ شکریہ۔ آپ سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پہلے سوال کرنے والے نے آ کر 40 منٹ لیے، اب آپ مزید 40 منٹ لینا چاہتے ہیں۔ اب برائے کرم اس پر آئے۔ یا آپ اپنا منہ بند رکھیں گے؟ کہوں گا پلیز کہنے کی ضرورت میں۔ یہ جمہوری نہیں ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ قواعد و ضوابط ہیں۔ اپنی جمہوریت آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ سوال جواب کا سیشن ہے۔ یہ سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو قواعد و ضوابط بتائے تھے،
اب آپ قواعد و ضوابط توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے کیسے ہیں؟ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اگر آپ مہذب نہیں ہیں اور آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ، یہ آپ کا نظریہ ہے، مجھے افسوس ہے۔ یا آپ اپنا منہ بند رکھیں گے، ورنہ ہم کسی اور سے کہیں گے کہ اگر آپ نے دوبارہ منہ کھولا تو میں کسی اور سے سوال پوچھنے کو کہوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ چوہا بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ماہر نفسیات کے پاس بھیج دوں گا۔ آپ چوہا بننا چاہتے تھے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کارٹونسٹ بہترین ہے اور بہترین کارٹونسٹ ٹام اینڈ جیری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چوہا بننا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے اور ہم انسان کو کیسے سمجھیں گے؟ میں انسانوں سے بات کر رہا ہوں، مجھے انسانوں کے بارے میں بات کرنی ہوگی، میں خدا کی بات نہیں کر سکتا۔ جب میں کسی انسان سے بات کر رہا ہوں تو مجھے انسانی منطق کے بارے میں بات کرنی ہوگی، میں بات نہیں کر سکتا چوہے کی منطق یا شیر کی منطق کی۔ آپ نے کہا کہ آپ ہم انسانوں سے بات کر رہے ہیں۔ یقیناً میں انسانوں سے بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں خوش ہوتا ہوں اگر میں کسی شیر کو، ہرن کو مارتے ہوئے دیکھوں، میں نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں۔ میں کیوں خوش ہوں اور میں کیوں اداس ہوں؟ یہ تخلیق کا اصول ہے۔ میرے لیے جب میں سانس لیتا ہوں میں لاکھوں جراثیم مار رہا ہوتا ہوں، یا میں خوش ہوں، میں خوش نہیں ہوں، میں اداس نہیں ہوں۔ ایسے ہی ہے زندگی، جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو آپ لاکھوں جراثیم مار رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو سانس لینا بند کر دیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس لیے اداس ہیں کہ شیر ہرن کو مارتا ہے، تو میں آپ کو بطور ڈاکٹر بتا رہا ہوں کہ آپ لاکھوں جراثیم مار رہے ہیں، آپ کو سانس لینا بند کر دینا چاہیے۔ یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ صرف اس لیے کہ آپ شیر کو، ہرن کو مارتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ لاکھوں جراثیم مارے بغیر چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی ہیں، لیکن اگر آپ تخلیق کا اصول توڑتے ہیں، اگر میں لذت کے لیے، شکار کے لیے بلا ضرورت ہرن کو مارتا ہوں تو میں برا ہوں گا۔ شکار کی خوشی کے لیے میں اپنی خوشی کے لیے ایک چیونٹی تک نہیں مار سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں ایک چڑیا تک نہیں مار سکتا، لیکن شیر اپنی بقا کے لیے اگر وہ ہرن کو مار رہا ہے تو وہ قانون کی پیروی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں اپنی خوشی کے لیے اگر میں شیر کو مارتا ہوں، اپنی شکار کی مشق کے لیے، اپنی شوٹنگ کی مشق کے لیے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن میں جراثیم مار رہا ہوں کیونکہ میں اسی طرح زندہ رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے، اس نے لاکھوں جاندار بنائے ہیں، اربوں، ہر ایک کا اپنا قانون ہے۔ یہ قانون کی کتاب قرآن صرف انسانوں کے لیے ہے، شیر کے لیے نہیں، ہرن کے لیے نہیں، چوہے کے لیے نہیں۔ چوہے اور ہرن کے لیے قانون کی کتاب مختلف ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے کی یہ قانون کی کتاب انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، شیر اور ہرن کا اپنا کوئی آزاد ارادہ نہیں ہوتا، وہ جبلت کی پیروی کرتے، ان کا کوئی آزاد ارادہ نہیں ہے، صرف انسانوں اور جنوں کا آزاد ارادہ ہے۔ اب چونکہ ان کا آزاد ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قوانین کا ایک مجموعہ دیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، باقی سب اختیاری ہے۔ اگر آپ ان قوانین پر عمل کریں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، تو آپ اس امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر تقریر کی، میں نے جس موضوع پر بات کی ہے اس پر آپ ایک بھی سوال نہیں پوچھتے۔ اگر آپ سائنس پر یقین رکھتے ہیں تو یہ قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس پر بات نہیں کی۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو خوشی ہوتی ہے اگر شیر ہرن کو مار دے؟ میں خوش نہیں ہوں، میں اداس نہیں ہوں، وہ اسی طرح جینے والا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب شیر ہرن کو مارتا ہے تو میں نہ خوش ہوتا ہوں نہ اداس۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی شکار کی مشق کے لیے شیر کو مارتا ہے تو مجھے بہت غصہ اور بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کے قانون کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ اس سے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے یا آنے والے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، تو ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے تو ان انبیاءوں نے محنت کی۔ بعض نبی اس طرح آئے کہ انہوں نے جو ہے نا کچھ عرصے تک محنت کی، بعض نے جو ہے نا یعنی بعض کی عمر کم تھی، بعض کی زیادہ تھی۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے
وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسل، تو رسل سے مراد تمام انبیاء مراد ہے۔ اب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارے پختہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے تو وہ سب کے سب بلا شک و شبہ بہت ہی احتیاط سے لکھی گئی ہے۔ تو اگر ہم زندگی کے طور طریقے یا ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ اگر ہم اپنے پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزارے تو یہ ہمارے لیے ایک نہایت ہی قابل قدر اور ایک نہایت ہی قیمتی موقع ہوگا۔ اب دنیا میں چونکہ مذاہب زیادہ ہے، ہندوازم، بدھزم، سکھزم اور اسی طرح سیکولرزم، یہودیت اور اسی طرح رہبانیت وغیرہ مختلف قسم کے مذاہب ہیں، ان میں سے صرف و صرف اسلام کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اب یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھا اس میں جو پادری ہے، عیسائی پادری ذرا اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، تو اس کا جو انداز ہے سوال و جواب کا یہ بالکل الٹا پلٹا ہے۔ ان کی جو باڈی لینگویج آپ کو نظر آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو الجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ اور میرا یہی کہنا ہوگا کہ جتنے بھی پادری لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں، جو کہ عیسائیت پر بھی بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں یا عیسائیت میں جو ہے نا وہ لوگوں کو کچھ اور وغیرہ راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب فضول ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ تثلیث پر عقیدہ رکھتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تحقیق کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اب یہ غلط بات ہے۔ تو تثلیث کا عقیدہ یہ جو ہے نا یہ عیسائیوں کا ہے، اور یہ بالکل غلط بات۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تثلیث کا عقیدہ یہ کفر کا عقیدہ ہے، لہذا اس کے نزدیک بھی من جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یعنی تین نہ کہو، یعنی تین خداؤں کو نہ مانو۔ تو جتنی بھی عیسائی لوگ ہیں یا عیسائی پادری ہیں ان کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ اپنے بائبل لے کر آئے اور وہ قرآن کے ساتھ ان کا موازنہ کرے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ حق اور سچ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جس چیز کی ذمہ داری لے لے تو پھر کوئی مائع کا لال اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جو قرآن مجید ہے وہ تا قیامت جو ہے نا یہ قرآن رہے گی، تا قیامت یہی کتاب رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکے گا۔ تو پادری لوگ جتنے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا ہوشیار سمجھے یا جتنے بھی اپنے آپ کو حق اور سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے یہ ہمیشہ ہی ناکام ہوں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جتنے بھی مشرکین مکہ کی جو بت تھے وہ توڑ ڈالے، اور یہ آیات اس کی تلاوت کرتے جا رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل جو ہے نا وہ مٹنے والا تھا۔ تو یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ بیچ میں کچھ لڑائی جھگڑے کی بات بھی ہوئی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے کنٹرول کیا، اس لیے وہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین،
یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔